वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में लॉकडाउन पर आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से खुसूसी तौर पर गौर किया जा रहा है। विफाकी काबीना इजलास में अरकान वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। इजलास के लिए 5 निकाती एजेंडा भी तैयार किया गया। विफाकी काबीना कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा, अशिया खुरनोश की कीमतों और मयार की तस्दीक का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। काबीना वाबडा के मेंबर फाइनेंस की तैनाती के मामले पर भी जायजा लिया जाएगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 21,501 तक पहुंच चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1315 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 8,103, सिंध में 7,882, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288, बलोचिस्तान में 1,321, गिलगित बल्तिस्तान में 372, इस्लामाबाद में 464, जबकि आज़ाद कश्मीर में 71 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में लॉकडाउन का 44वां रोज है। शहर की मार्केटें, बाजार और कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक राशन, होटल्स और पेट्रोल पंप खुले रखे जाएंगे। गुज़श्ता रोज सिंध में कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तौर पर तादाद 137 तक हो चुकी है। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक सिंध भर में गुज़श्ता 417 अफराद को कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। मुतासरीन में से 327 का ताल्लुक कराची, जबकि 90 अफराद का ताल्लुक सिंध के दीगर अजलाह से बताया जाता है। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी का मकसद हरगिज नहीं कि कोरोना पर काबू पा लिया गया है। पंजाब समेत तमाम सूबों में कोरोना केसेस बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का मजीद कहना था कि हालात के मुताबिक अपने तौर तरीकों को बदलना होगा। अभी कोरोना वायरस बहरान खत्म नहीं हुआ। कोरोना के पेश नज़र मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस खतरनाक मर्ज है, इसके खिलाफ जंग घर में बैठ के जीती जा सकती है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना की लपेट बढ़ती चली जा रही है। मरने वालों की तादाद 2,52,407 हो चुकी है, जबकि 36,46,104 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। दुनिया के 9 ममालिक में कोरोना के मरीजों की तादाद 1 लाख से ज़ायद हो चुकी है। बरतानिया में 28,734 अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में हलाकतों की तादाद 25,000 से ज़ायद, जबकि भारत में गुज़श्ता 24 घंटों में 3900 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 46,433 हो चुकी है। भारत में कोरोना से 1,568 अफराद हलाक हो चुके हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि LOC और वर्किंग बाउंड्रीज की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की जानिब से भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों और बिला इश्तियाल फायरिंग पर भारतीय सीज फायर के दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज और एहतजाजी मुरासला थमाया गया। मुरासले में कहा गया कि भारतीय फोर्सेस LOC और वर्किंग बाउंड्री पर मुसलसल मासूम शहरियों को निशाना बना रही हैं। भारत के इश्तियाल अंगेज खित्ते में अमन व सलामती के लिए खतरा बढ़ता चला जा रहा है। जबर भारतीय फौज की बर्बरियत नामंजूर। हुर्रियत पसंद कश्मीरी नौजवानों की गासिब फौज के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ नौजवानों की जानिब से मुज़ाहमत बढ़ने लगी है। हुर्रियत पसंद कश्मीरी नौजवानों ने काबिज भारतीय फौजियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर रखा है। खबर शामिल करें शहर कायद से। आपको बताएं कि शहर कायद में हीट वेव का आज पहला रोज है। 4 रोज़ा हीट वेव के दौरान पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है।
ہیٹ ویو اور گرمی کی شدید لہر نے شہر قائد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ گرمی کی یہ لہر 8 مئی تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو سکتا ہے، جبکہ سمندری ہوائیں بھی معطل رہنے کے باعث گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں پہ آئی چندریکل روڈ پر کثیر المنزلہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف عمل رہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ عمارت کی 8ویں منزل پر لگی اور فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف عمل ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق عمارت میں واقع دفتروں میں عملہ موجود ہے۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن کے باعث مالی مشکلات کا شکار فنکاروں کی مالی معاونت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بزدار حکومت نے مالی مشکلات کا شکار فنکاروں کے لیے امدادی پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ پیکج صوبائی محکمہ اطلاعات و ثقافت کی جانب سے تیار کیا گیا۔ پیکج کے تحت مستحق فنکاروں کو 15 سے 20 ہزار روپے تک کی مالی امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو فنکاروں کی مشکلات کا پورا احساس ہے۔ لاک ڈاؤن کا باعث دیگر طبقوں کی طرح فنکاروں کی بھی مالی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنی جدوجہد سے ثابت کیا کہ عزم و ہمت کے سامنے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے ثانیہ کامران کو سینٹرل پنجاب شعبہ خواتین کا صدر بننے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ خواتین ہماری ملکی آبادی کے نصف حصے پر مشتمل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے ہر فورم پر خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کی اور خواتین کے کردار کو اہمیت دی۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں خواتین کا نہایت اہم کردار رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پشاور بی آئی ٹی پروجیکٹ کیس میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپنے حکم امتناعی میں توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے منصوبے پر درخواست گزار کے اعتراضات پر خیبر پختونخوا حکومت سے بھی جواب طلب کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 2 رکنی بینچ نے کیس کی اہم سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ درخواست گزار نے صوبائی حکومت کی اپیل پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ صوبائی حکومت ان اعتراضات کا جواب دینے سے راہ فرار حاصل کر رہی ہے۔ بولیٹن میں خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ لاہور کی احتساب عدالت نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر میاں محمد حمزہ شہباز کو 12 مئی کو ہر صورت عدالت میں پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت لاہور نے جیل حکام کو حمزہ شہباز کو رمضان شوگر ملز ریفرنس میں 12 مئی کو ہر صورت میں پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ عدالت کا مزید کہنا تھا کہ رمضان شوگر ملز ریفرنس میں حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کرنی ہے۔ احتساب عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ جیل حکام بغیر کسی غذر کے آئندہ سماعت پر حمزہ شہباز کو پیش کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق ایم ڈی پی ایس او غیر قانونی تقرری کیس میں شاہد خاقان عباسی کی 27 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ احتساب عدالت کراچی نے شاہد خاقان عباسی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت کے لیے آیا تھا۔ کراچی میں عدالتیں بند ہیں، وکیل 3 بار پیش ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 ہفتے کے لیے ضمانت منظور کر رکھی ہے۔ کاروباری دنیا سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج مثبت رجحان دیکھنے میں نظر آیا ہے۔ 100 انڈیکس میں 469 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کاروباری ہفتے کے دوسرے روز منگل کو سٹاک مارکیٹ کا آغاز مثبت زون میں ہوا۔ 100 انڈیکس میں کاروبار کا آغاز 33,916 پوائنٹس پر افتتاح ہوئی اور ابتدائی 1 گھنٹے کے دوران انڈیکس میں 469 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ رخ کریں گجرانوالہ کا۔ آپ کو بتائیں کہ ہر جگہ عوام کے بیجا رش ہونے کی وجہ سے حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث نادرا آفس کے باہر روز بغیر حکومتی ایس او پیز کے بغیر کام کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے حافظ لقمان سے۔ حافظ لقمان، بتائیے گا کہ عوام حکومت کی جانب سے بنائی گئی ایس او پیز پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہی؟ آج کورونا وائرس کے پیش نظر ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، تو وہیں گجرانوالہ کی بات کریں تو گجرانوالہ میں لاک ڈاؤن کی کوئی صورتحال نظر ہی نہیں آ رہی۔ معمول کی طرح ٹریفک جو سے رواں دواں ہے اور جگہ جگہ لوگوں کا بے جا رش نظر آ رہا ہے۔ بینکوں کے باہر اور بازاروں میں لوگوں کا بے جا رش نے عوام جو دفعہ 140 ہے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اگر گجرانوالہ کے شاپنگ مال کی بات کریں تو گزشتہ روز گجران کے جو بڑے شاپنگ مال ہیں وہاں پر کرونا وائرس کے جو کیس رپورٹ ہونے کے بعد شاپنگ مال جو ہیں مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ ابھی بھی میں اس وقت گجرانوالہ کے جو نادرا آفس اس کے باہر کھڑا ہوں، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو نادرا آفس کے باہر جو ہے حکومتی احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، بے جا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور حکومت ابھی بھی ضلع انتظامیہ کی جو نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، ضلع انتظامیہ کو فی الفور نوٹس لینا چاہیے اور نادرا آفس کے باہر حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کراتے ہوئے جو ہے شہریوں کو محفوظ رکھا جائے۔ جی شکریہ۔ رخ کریں جیکو آباد کا۔ آپ کو بتائیں کہ شہریوں نے سماجی دوری کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ نادرا دفتر کے باہر شہریوں کی لمبی قطاریں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں۔ لائنوں میں شہری بالکل ایک ساتھ جڑ کے کھڑے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے زاہد کھرل سے۔ جی زاہد، بتائیے گا کہ عوام احکامات کو کیوں نہیں مان رہی؟ جی بالکل، بات کی جائے اس کے ہم نادرا آفس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر سوشل ڈسٹینس نظر ہی نہیں آ رہا ہے، انتظام میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ جی آپ کیا دیکھ رہی تھی یہاں پہ؟ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ رش ہے۔ نادرا آج کل کھلی ہے، اس کے بعد جو 12,000 روپے مل رہے ہیں بے روزگاروں کو وزیر اعظم کی اسکیم میں، اس میں کافی سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ کسی کے ماں کے نام پہ آئے ہیں تو وہ اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، وہ پھر باپ کے نام پہ یا خود کے نام پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے یہاں نادرا آئے ہیں۔ ابھی نادرا میں جو رش ہے وہ سماجی فاصلے نہیں ہے، اس میں کرونا کے بڑھنے کا خدشہ ہے، کیونکہ یہاں جیکوباد اب خطرناک حد تک کرونا بڑھ چکا ہے۔ لوگ سماجی فاصلے نہیں رکھتے، لوگوں کو ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے، وہاں جاگرتا مہم نہیں چلائی گئی۔ یہاں پہ سیکیورٹی اہلکار جو کھڑے ہیں وہ بار بار ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی سماجی فاصلہ رکھیں، مگر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے میں ٹوکن لوں۔ اب یہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں یہ بھی خود خاموش ہو گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ۔ لوگوں کو سماجی فاصلہ رکھنا چاہیے۔ یہ گھر سے ایک فرد باہر نہیں آیا، یہ پوری فیملی باہر آئی، یہ ایک فرد نہیں ہے، پوری فیملی باہر آئی ہے۔ جو فیملی باہر آئی ہے، یہ جب اس کو اللہ نہ کرے کرونا وائرس کا ہو جائے تو یہ جب گھر جائے گا تو گھروں کے لوگوں کو بھی ہو جائے گا، پوری جو فیملی ہے اس کو ہو جائے گا، اس سے کیسز بڑھیں گے۔ اس کو باقاعدے کنٹرول کر لینا چاہیے۔ ہمیں بھی خود اپنا تحفظ کرنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کرونا وائرس ایک خطرناک وائرس ہے۔ اس کو پوری دنیا میں دیکھو 2.5 لاکھ اموات ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھو تو کتنے 500 کے قریب یہاں پہ اموات ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ اب اس کو روکنے کے لیے ہمیں بھی کچھ کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، گلے نہیں ملنا چاہیے، گھر پہ جا کے صابن سے ہاتھ دھونا چاہیے، جو بھی اس میں ہے وہ سب کچھ اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو سماجی فاصلہ رکھیں اور صبر اور تحمل سے اپنا کام کو جاری رکھیں۔ جی بالکل، آپ نے شہریوں کے پاس انہوں نے کہا یہ کہنا ہے سماجی فاصلہ جو ہے اپنا خط کریں۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی یہاں پر دعویٰ نہیں کی جائے، جہاں پر جو شہری جو آ رہے ہیں کارڈ بنانے کے لیے وہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی سمندری میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھ کر حکومت کے اس کام کو سمندری کی عوام بھی خوب سراہنے لگی ہے۔
ملک اس دور سے گزر رہا ہے جس سے ہر شہری پریشان ہے، لیکن حکومت نے تیل کی قیمتیں کم کر کے عوام کا دل جیت لیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے میاں زاہد سے۔ جی میاں زاہد بتائیے گا کہ عوام کو اس ریلیف کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سمندری کا ایک نجی پیٹرول پمپ جہاں پر میں موجود ہوں، جہاں حکومت پاکستان کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف دیا گیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر دی گئی ہے۔ میرے ساتھ سمندری کے ایک شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا، حکومت پاکستان کی جانب سے ایک ریلیف دیا گیا ہے، کرونا وائرس کی وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، جس پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ملک کے جو حالات جا رہے ہیں، تو اس کے حساب سے تو صحیح ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ کیا جو حکومت نے اس وقت اقدام اٹھایا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی کم کر دی گئی ہیں اور ڈیزل کی قیمتیں اور مٹی کے تیل کی قیمتیں بھی کم کر دی گئی ہیں، تو کیا یہ اقدام ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، اس میں ریلیف ہے قوم کو، پورے ملک کو، تو اور کیا ہونا چاہیے ملک کے لیے؟ یہ جو ہوا ہے اس کے لیے ہمیں سب دعائیں کرنی چاہیے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ بڑا اقدام اٹھایا حکومت پاکستان نے، جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے جس سے ہر مسلمان، ہر شہری پریشان ہے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس جو بیماری ہے اس سے جلد اور جلد نجات دے۔ جی بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں ایک طرف تو لاک ڈاؤن سے پریشان ہے، تو دوسری جانب غریبی سے انسانی زندگی بھی مفلوج ہو کے رہ چکی ہے۔ اسی دوران چار سدہ میں ایک فلاحی تنظیم جو پچھلے سالوں کی طرح اس رمضان میں بھی غریبوں کے لیے راشن تقسیم کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے کاشف خان سے۔ جی کاشف خان بتائیے گا۔ جی اس وقت میں موجود ہوں چار سدہ شہر میں الب خان شفا فاؤنڈیشن میں، ان کے ساتھ موجود ہوں۔ یہاں پہ غریب لوگوں کو جو ہے فری راشن جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے، تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا آغاز کب سے کیا ہے اور یہ جو ہے کب تک جاری رہے گا۔ جی شکریہ کاشف صاحب جی، یہ آج جو ہم نے کیا ہے تو ہم تو سالوں سے یہی سلسلہ جاری رکھا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی مدد سے، لیکن جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوئے تو ایک مہینہ رمضان سے پہلے اور آج 11ویں رمضان ہے کہ مسلسل میں 300 خاندانوں کو فوڈ پیکج دے رہا ہوں۔ اس میں آٹا ہے، گھی ہے، چاول ہے، چائے اور دال ہے، تو یہ مسلسل دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا جو ٹیم ہے وہ گھر گھر جا کے رات کو بھی دے رہے ہیں، دن کو بھی دے رہے ہیں، تو یہ مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ آخر رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس میں آپ کے ساتھ گورنمنٹ بھی تعاون کرتے ہیں، آپ اپنی مدد آپ کے تحت؟ بالکل نہیں، یہ ہم اپنی مدد آپ سے کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا یہی سپورٹ تھا لاک ڈاؤن میں کہ سرکاری کوٹا تھا، اس میں ہمیں آٹا دے رہا تھا، تو آج جو ہمیں اس دن جو ہمیں آٹا مل رہا تھا پاؤنڈ تو 826 پہ، آج جو ہمیں مل رہا ہے تو 900 پہ ایک بوری ہمیں مل رہا ہے، تو یہ اپنی مدد آپ سے کر رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کی مدد سے کر رہے ہیں۔ اب تک الب خان شفا فاؤنڈیشن نے کتنے افراد میں جو ہے مفت راشن تقسیم کی ہے؟ اس کا یہ ہزاروں کی تعداد میں، کیونکہ روزانے کے حساب سے اگر ہم دیکھ لیں تو 300 ساڑھے 300 گھروں کو ہم یہ راشن دے رہے ہیں مسلسل، دفتر میں بھی اور دفتر سے باہر بھی، تو اگر اس کی ہم گنتی کریں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوگی۔ ان کی بات سنی، یہاں پہ چار سدہ کے باہر کے لوگوں کو بھی جو ہے یہ مفت راشن تقسیم کر رہا ہے، اگر یہ آپ لوگ کا تعاون جاری رہا تو مزید یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں پہ احساس پروگرام کے تحت ملنے والی مدد میں مرد و خواتین کے فنگر پرنٹس کی ویریفیکیشن کی مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے نادرا آفس کھول دیا گیا۔ آفس کھلتے ہی عوام کا رش بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے جاوید اقبال ہنجرہ سے۔ جی جاوید اقبال بتائیے گا کہ عوام کی جانب سے اس لاک ڈاؤن پر کیوں عمل درآمد نہیں کیا جا رہا؟ جی اس وقت میں موجود ہوں نادرا آفس کے باہر، جو کہ کرونا وبا کے پیش نظر بند کر دیا گیا تھا۔ چونکہ احساس کفالت پروگرام شروع ہوئے، احساس کفالت پروگرام کی وجہ سے جو فنگر پرنٹ کا مسئلہ آ رہا تھا عوام الناس کا، اس کے پیش نظر یہ کل سے تقریباً کھول دیا گیا ہے۔ یہ کھولنے سے انتہائی باہر رش نظر آ رہا ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو اگر دکھا سکے تو یہ خواتین کی ایک بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے، ان کے کوئی بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے پراپر، نہ کوئی سایہ کیا گیا ہے، نہ کوئی کرسیاں لگائی گئی ہے، نہ کوئی بیٹھنے کا انتظام ہے۔ اب میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے کہ ایک سائڈ پہ یہ مردوں کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ بھی بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے، نہ کوئی ان کے لیے بھی سایہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی دھوپ میں کھڑے ہیں سارے لوگ اور بڑی مشکل سے یہ کھڑے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا جاؤں کہ جو بزرگ خواتین ہیں، معذور خواتین ہیں،
मजदूर मर्द हैं उनके लिए भी कोई खातर खा कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। कोई ना कोई व्हील चेयर का इंतज़ाम है, ना कोई ऐसा है, कोई मसला भी नहीं है ऐसा नज़र आ रहा जिसके तहत ये दिखाया जा सके कि ये आवाम का ख्याल किया जा रहा है। ये सोशल डिस्टेंस तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा है। इसकी वजह से तो कोरोना की वबा मज़ीद फैलने का खदशा हो सकता है। खबर शामिल करें विहाड़ी से। आपको बताएं कि विहाड़ी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सरदार फारूक अहमद डोगर ने गंदम खरीदारी मराकज़ का दौरा किया और किसान भाइयों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। इसी हवाले से बात करेंगे तहसीन उर रहमान से। जी तहसीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ PR सेंटर पे, जहाँ पे ADCR सरदार फारूक डोगर ने जो है गंदम की खरीदारी के हवाले से इक़दाम चेक करने के लिए विजिट किया। मेरे साथ सरदार फारूक अहमद डोगर मौजूद है। जी सर, बताइएगा कि इस वक्त जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से ज़िला विहाड़ी में कितना गंदम खरीद का टारगेट दिया गया है और आपने कितने % अचीव कर लिया है? जी 1,77,575 मैट्रिक टन का टारगेट था जी तहसील विहाड़ी का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 50% से प्लस जो है हमने टारगेट अचीव कर लिया है और इंशाल्लाह मिड ऑफ मई हम इसको 100% पे जो है वो टारगेट अचीव कर लेंगे। यहाँ पर आज मैंने इंतजाम चेक किए, यहाँ पर सैनिटाइज़र और कोरोना के हवाले से जो हिफाजती इंतजाम है वो हमने इंश्योर किए हैं। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है, जो हमारे किसान भाई यहाँ पर आते हैं उनको बड़े इज़्ज़त और एहतराम से यहाँ पर हम बिठाते हैं। और हमारे जो AFC हैं, फूड महकमा फूड के लोग हैं, रेवेन्यू के लोग हैं, AC से बान हैं, वो भी इस वक्त फील्ड में निकले हुए हैं और हमने एक टास्क फोर्स बना दी है जो कि इस बात की यकीन दहानी करा रही है कि जहाँ पर कोई गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ हो रही है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई भी हम कर रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं, FIR भी कर रहे हैं। और हमें गुज़श्ता रात जो है हमने कोई 3250 मन जो है वो यहाँ पर गंदम जो है रिकवर की और उसको महकमा खुराक के हवाले किए। जी जैसा कि ADCR साहब का कहना था कि हम जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हुकूमत की पंजाब की जानिब से दिए गए SOPs के तहत PR सेंटर में जो है कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जी तहसीन, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ 8 साला मासूम रुखसार ने ज़्यादती और कत्ल का मामला, रुकन सिंध असेंबली दुआ भुट्टो ताज़ियत के लिए मासूम के घर पहुँच गई। मुजरिम के लिए सरेआम फांसी का मुतालबा भी कर दिया। इसी हवाले से देखते हैं रहमान शेख की ये रिपोर्ट। 8 साला मासूम रुखसार की ज्यादती करके कत्ल करने वाला मुजरिम कानून के शिकंजे में तो आ गया, मगर रुखसार के वालिदैन आज भी मुजरिम की सख्त से सख्त सजा के मुंतजिर हैं। ऐसे मौके पर रुकने सिंध असेंबली दुआ भुट्टो भी रुखसार के घर पहुंची, इनके वालिदैन को दिलासा दिया और उनसे ताजियत की। दुआ भुट्टो ने मासूम रुखसार के घर ताजियत के बाद इस वाक़े पर अपने गमो गुस्से का इजहार करके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जरा सा भी उस माँ का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसका लगते जिगर उसका कलेजा नोच लिया गया। वो माँ बार बार सोच के उसका दिल फट रहा है। वो माँ कहती है कि सिर्फ मेरा एक मुतालबा है कि इसको फांसी जेल में ना दो, उसको फांसी अपने कानून के तहत ना दो। यहाँ पर इस इलाके में यहाँ पर आके सरे आम उसे फांसी देनी चाहिए और उसका बिल्कुल सही मुतालबा है, बिल्कुल सही वो कहती है। और ऐसा ही करना चाहिए ताकि कल को फिर से कोई भी ऐसा दरिंदा इस तरह का काम करने का सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। जैसा कि ज़ैनब का वाक़या हुआ था, हमने कानून लाने की कोशिश की, हमने सिंध असेंबली में हलीमा शेख साहब ने, हमने पूरी PTI ने कानून लाने की कोशिश की, बिल पास करवाने की कोशिश की कि ये वो बिल था कि सरे आम अगर ऐसा दरिंदा कोई भी ऐसा कुछ काम करता है उसको सरे आम फांसी देनी चाहिए। प्रोविजनल असेंबली या नेशनल असेंबली, मैं चाहती हूँ कहीं भी हो, चाहे सिंध हमारी सिंध पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो है उसको पास करे या हमारी वफाक गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने कानून लागू पास किया,
मैं कहती हूँ कहीं भी पास हो, लेकिन ये पास होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मामलात पर नए सिरे से कानून साजी करे और ऐसी जुल्म और बर्बरियत करने वाले खूनी भेड़ियों को सख्त से सख्त सजा दे। कैमरामैन मानी जट के साथ रहमान शेख, स्टार एशिया न्यूज़, हैदराबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रायगढ़ में सरकारी बैंकों के बाहर बुजुर्ग शहरियों के लिए लाइनें लग गईं। सरकारी बैंकों में स्टाफ की कमी और एटीएम बंद होने की वजह से रोजेदार बुजुर्ग शहरी तपती धूप में अपने बारी का इंतजार करने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नियामत अली खान। रायगढ़ में बुजुर्ग पेंशन का दिन भर बुरा हाल रहा। बुजुर्ग पेंशन अपनी पेंशन की खातर मारे मारे बैंकों के चक्कर लगाने पर मजबूर रहे। सरकारी बैंकों के एटीएम बंद होने से बैंकों के बाहर रश पड़ गया। रमजान अल मुबारक में रोजेदार बुजुर्ग शहरियों की लाइनें लगी रही और सिस्टम पर सख्त ना लाया नजर आए। सरकारी बैंकों में स्टाफ की कमी और एटीएम बंद होने की वजह से बुजुर्गों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बैंकों के बाहर मई की गर्मी में ख्वातीन भी पेंशन लाइनों में लगी रही, जबकि दफा 144 की खिलाफ वर्जी भी देखने को मिली। सरकारी बैंकों के ब्रांचों के बाहर बुजुर्ग पेंशन अपनी बारी का इंतजार करते रहे। अक्सर बुजुर्ग शहरी बीमारी और लाचारी में बैंकों के बाहर धूप में तपते रहे। पत्तोकी के नवाही इलाके चूनिया में मोहल्ला गौसियाबाद का 3 माह से अगवा होने वाला 17 साला बच्चा बाजियाब न हो सका। सानेहा चूनिया के बाद मोहल्ला गौसियाबाद का एक और बच्चा अगवा हो गया। 17 साला शहजाद को छांगा मांगा की हदूद से अगवा हुए 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन ताहाल बाजियाब न हो सका। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से, जहां पे 2 ओबाश लड़कों ने 10 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक वाक़े की इत्तला थाना कोट सब्ज़ पर रिपोर्ट कर दी गई। पुलिस मुद्दई की रिपोर्ट पर 2 घंटों में मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO रहीम यार खान मुंतज़िर मेहदी ने इंसाफ के तकाजे पूरे करने की हिदायत जारी कर दी। आपको बताएं कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ थाना सदर खानपुर पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। 3 बदनामे ज़माना मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO थाना सदर खानपुर सैफुल्ला खान कोरोई ने ASP हिदायत खान के चौंडियो और मोहम्मद शकील के हमरा गुफ्तगू करते हुए बताया कि ज़िले कप्तान मुंतज़िर मेहदी की हिदायत पर सदर खानपुर पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में पुलिस ने 3 बदनामे ज़माना मुनशियात फरोशों असलम झलन, जफ़र अराई और मुश्तबा अराई को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 250 लीटर शराब बरामद कर ली। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नारोवाल में करियाना और जनरल स्टोर्स पर अशिया ज़रूरियात की ज़ायद नरखों पर फ़रोख्त करने का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चंद छोटे दुकानदारों को मामूली जुर्माना करते हैं, फिर दुकानदार अपनी मन मर्जी के रेट वसूल करना शुरू कर देते हैं। इंतज़ामिया इनको कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हैदराबाद से, जहां पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से टाउन गुल शाह बुखारी में लॉकडाउन से मुतासर मुस्तहकीन और ज़रूरतमंद रोज़ेदारों के लिए इफ्तारी तकसीम करने का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं रहमान शेख। MKM पाकिस्तान खिदमत खल्क फाउंडेशन की हिदायत पर हैदराबाद के इलाके गुलशाह बुखारी टाउन बी में MKM डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की जानिब से 1000 मुस्तहिक सफेद पोश और जरूरतमंद रोजेदारों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर MKM पाकिस्तान हैदराबाद के जोनल इंचार्ज जफर सिद्दीकी, MPA नासिर हुसैन कुरैशी, MNA साबिर कायम खानी, टाउन बी के इंचार्ज मुख्तियार खान, UC चेयरमैन और दीगर कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। पाकिस्तान ने इस दफा एक नया सिलसिला शुरू
شروع کیا کہ تحفہ افطار کے نام سے لوگوں کی خدمت کی جائے، کیونکہ ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ سیاست برائے خدمت ہونی چاہیے. تو بلا تفریق رنگ و نسل یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی حالات ہو یا ملک میں کوئی مشکل درپیش آئے تو متحدہ قوم موومنٹ کے رضاکار کارکنان عوامی نمائندے عوام کے درمیان ہوتے ہیں. اسی طریقے سے MQM پاکستان کے ہر سیکٹر اور UC کی سطح پر غریبوں اور جو سفید پوش لوگ ہیں وہاں پر ایک افطاری کا سلسلہ اسٹارٹ کیا. کم سے کم 1000 سے 1500 باکس ہیں جو ہر گھر میں جو مشترک ہیں ادھر پہنچانے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ ہماری نیکی MQM پاکستان کی کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مشکل کی اس گھڑی میں MQM پاکستان کی یہ کاوش دیگر سیاسی اور سماجی تنظیموں کو بھی اپنانی چاہیے. کیمرامین مانی جٹ کے ساتھ رحمان شیخ، اسٹار ایشیا نیوز، حیدرآباد. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ کشمیر کالونی میں کینٹونمنٹ بورڈ ڈسپنسری کا قیام. CEO کینٹونمنٹ سلیم حسن وٹو نے ڈسپنسری کا افتتاح کیا. CEO کینٹونمنٹ سلیم حسن وٹو نے ڈسپنسری کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ڈسپنسری 24 گھنٹے کھلی رہے گی. آئندہ چند روز میں ڈسپنسری کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ لال سوہانرہ میں اسٹار ایشیا نیوز کی خبر پر کمشنر بہاولپور کا ایکشن. موقع واردات پر اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور دلاور خان اور تحصیلدار سعید احمد پر مشتمل 2 رکنی انکوائری کمیٹی کا آغاز کر دیا گیا. سفاری لال سوہانرہ جنگلات سے انتہائی قیمتی لکڑی کا لوڈر ٹرالا چوری کر لیا گیا. خبر شامل کریں صادق آباد سے. آپ کو بتائیں کہ صادق آباد کے علاقے جمال الدین والی کے قریب بھونگ نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہونے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ چکی ہیں. تفصیلات کے مطابق شگاف پر کرنے کی وجہ سے پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے. پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ چکی ہیں. فیروزوالہ سے خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ فیروزوالہ میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے. زوردار دھماکے سے تھانے کے 2 کمروں کی چھت اور کمروں کے دروازوں کے شیشے بھی ٹوٹ چکے ہیں. دھماکے حوالات کے قریب پڑے گیس سلنڈر میں پیش آیا. دھماکے کی زد میں آ کے حوالاتی اور ملزم سمیت تھانے کی صفائی کرنے والے دیگر عملہ بھی موجود تھا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز.